बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम में आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम आज की जो तिलावतें हैं उन पर गौर व खौज करें, मैं ये चाहूँगा कि एक लम्हा के लिए आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे अपना पाक रूह अता करे और मैं जो कुछ बोलूं वो अपनी मर्जी, अपनी सोच या अपनी समझ से ना बोलूं, बल्कि उसमें खुदा की मर्जी शामिल हो, उसमें पाक रूह की हिदायत शामिल हो। अब एक लम्हा के लिए अपने लिए दुआ करें कि खुदा का पाक रूह आपके दिलों की ज़मीन को तैयार करे कि वो आज जो पैगाम आप सुनने को हैं, आप अच्छे तरीके से उस पैगाम को रिसीव कर सकें और ये पैगाम आपकी ज़िंदगियों में 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए। मेरे अजीज़ों, आज के पैगाम का आगाज़ हम एक कहानी से करते हैं। आप ये सोचें कि आप इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, आप एक बस के अंदर हैं या एक ट्रेन के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं और आपके हाथ में एक किताब है और आप वो किताब पढ़ रहे हैं और अचानक से ये होता है कि आपके बिल्कुल सामने वाली जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, जो सीट्स लगी हुई हैं, वहाँ पर एक शादीशुदा जोड़ा आके बैठ जाता है और वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं और आपकी दिलचस्पी उनकी गुफ्तगू की तरफ, वो शायद कुछ गॉसिप कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, आपकी तवज्जो उस गुफ्तगू की तरफ चली जाती है और वो किसी एक वाकया के मुतालिक बात कर रहे हैं और किसी एक शख्स के मुतालिक बात कर रहे हैं और इस सारी गुफ्तगू के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आते हैं। कभी वो उस शख्स के मुतालिक एक लिहाज से बात करते हैं, कभी दूसरे लिहाज से बात करते हैं। अब जब आपको कुछ समझ आना शुरू होती है बात, तो बस खड़ी होती है, स्टॉप आता है और वो लोग उतर जाते हैं। अब आपके जहन में बहुत सारे सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि ये किस शख्स के मुतालिक बात कर रहे थे, क्या वाकया हुआ है, क्या मैं उस शख्स को जानता हूँ, क्या मैं उस शख्स से मिलके ये बातें उसको बता सकता हूँ कि लोग आपके मुतालिक इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन शायद अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि जो जोड़ा, जो खावंद और बीवी बात कर रहे थे, वो अब गाड़ी से उतर चुके हैं और चले गए हैं। अब आपको कुछ पता नहीं कि किसके मुतालिक बात हो रही थी, क्या हुआ। अब हम आज की इंजील के मुतालिक बात करते हैं, जो आज की तिलावतें हुई हैं और जो आज की इंजील मुकद्दस है उसके मुतालिक हम बातचीत करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक जो इतवार की तिलावतें हैं 17 मार्च 2024 की तिलावतें नहीं सुनी हैं या तिलावतें नहीं पढ़ी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उस वीडियो का, आप ये तिलावतें सुन सकते हैं। अगर तिलावतें आप सुन लेंगे तो आज की जो हमारी डिस्कशन है, जो मैसेज है, उसको आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। अब हम इंजील की तरफ बढ़ते हैं। आज की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं ईद मनाने के लिए और बहुत सारे लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और खजूरों की डालियां लेकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अब इनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उस वाकया में, जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया, तो उस वाकया के ऐनी शाहिद भी हैं और वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया है। बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आए हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। ये सारी सूरत हाल यहाँ पे चल रही है। लेकिन मेरे अजीजों, जितने लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, वो सब के सब वो नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आ चुके हैं। हम पढ़ते हैं, आज की जो तिलावत हमारे पास हुई है उसमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मगर फरीसियों ने आपस में कहा कि देखो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो दुनिया उसके पीछे हो चली। अब ये जो यहूदी हैं, ये फरीसी जो हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेके आए, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह के कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं कि हमने किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करना है।
میرے عزیزوں، اگر ہم آج کی جو تلاوت ہے اس کو پورا پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یروشلم میں عید منانے کے لیے کچھ غیر قوم کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ اب یہ غیر قوم کے لوگ کون ہیں؟ یہ غیر قوم کے لوگ خیال کیا جاتا ہے کہ یونانی لوگ تھے، اور وہ فیلبوس اور اندریاس، یعنی کہ انگلش میں فلپ اور اینڈریو سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پیغام بھیجتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو۔ اب فلپ اور اینڈریو جو ہیں یہ یونانی نام ہے۔ فلپ جو ہے وہ فلپوس کا شارٹ فارم ہے، اور اینڈریو جو ہے وہ اینڈریاس نام سے نکلا ہوا ہے، یہ یونانی نام ہے۔ اور انہی کے ذریعے، کیونکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ یونانی تھے اور یہ یونانی لوگ نام والے خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں یہ ہے یہودی ہیں لیکن یونانی نام والے ہیں، تو ان کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کو پیغام بھیجا جاتا ہے۔ اب جو یونان کے لوگ ہیں، جب بھی ہم یونان کا نام لیتے ہیں، گریک کا نام لیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا بات آتی ہے؟ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے فلسفہ آتا ہے، یعنی کہ یونانی لوگ جو تھے، قدیم زمانہ کے یونانی لوگ، وہ بہت بڑے بڑے فلسفہ دان تھے، فلاسفرز تھے، اور ہم بہت ساروں کے نام بھی جانتے ہیں آج بھی، افلاطون، سقراط، اور اس طرح سے اور بہت سارے نام ہیں، بہت مشہور نام ہیں۔ لیکن انہی یونانی لوگوں نے، جو ان کے اپنے فلاسفرز تھے، حق اور سچ کی بات کرنے والے لوگ تھے، ان کا یہ قتل کر چکے ہیں۔ اور اب جب انہیں محسوس ہوا ہے کہ وہ صحیح بات کہہ رہے تھے تو ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں یہ۔ اب اسی پیرائے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب یہ یروشلم میں آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی ایک شخص ہے جو حق اور سچ کی بات کر رہا ہے، اور وہ زندگی کے متعلق ایک نیا فلسفہ بیان کر رہا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے متعلق۔ وہ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے متعلق باتیں سن رہے ہیں دوسرے لوگوں سے، دوسرے لوگ خداوند یسوع مسیح کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ بس والی جو کہانی ابھی ہم نے تھوڑی دیر سنی ہے، وہاں پر تو شاید ہم اس شخص تک نہیں پہنچ سکیں جس کے متعلق بات ہو رہی تھی، لیکن یہ یونانی لوگ خداوند یسوع مسیح تک پہنچ گئے ہیں اور اب اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب کیونکہ وہ اپنے فلسفہ دانوں کو، حق اور سچ کی بات کرنے والوں کو پہلے سے ہی قتل کر چکے ہیں، اور شاید ان کے کانوں تک یہ بات بھی پہنچی ہے کہ یہودی لوگ خداوند یسوع مسیح کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو شاید یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے شہر ایتھنز میں چلے جائیں تاکہ آپ کی جان محفوظ ہو سکے۔ میرے عزیزوں، اب ہم دیکھتے ہیں جو کلام مقدس میں واقعہ درج ہے، جو کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح کا جواب درج ہے، اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو یہ بتانے کے لیے، کیونکہ وہ فلسفہ دان تھے، تو انہی کی زبان میں ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور فطرت کے اصول کو استعمال کر کے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کس لیے آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے۔ پھر آگے اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ چلا بھی جاتا ہوں، میں اپنی جان کو تو بچا لوں گا، لیکن جو میرے آنے کا مقصد ہے کہ سب لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، وہ کثرت کی زندگی نہیں پا سکیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں، آج کی جو انجیل پڑھی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں
اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ یونانی لوگ خداوند یسوع مسیح کو ایک فلسفہ دان، حق اور سچ کی بات کرنے والا سمجھ رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ میں حق اور سچ کی بات تو کرتا ہوں، لیکن میں اس دنیا کا نجات دہندہ بھی ہوں۔ یہ بات یونانی لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب ہم اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کو کیا بتا رہے ہیں۔ یہی تلاوت جو آج والی ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے، کیا لکھا ہوا ہے میرے عزیزو؟ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا یہ پیغام دوسرے پیغام سے بہت مختلف ہے جو باقی دنیا کا پیغام ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں جو کہ ارمیا نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو ایک نئی امید دے رہا ہے اور ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے ذریعے جو شریعت ملی تھی، جو پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے، لیکن اب جو نیا عہد خدا باندھنا چاہتا ہے وہ لوگوں کے دلوں پر نقش ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح اس کی تکمیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج ہمیں وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو ہمارے دلوں پر نقش ہو، کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے خدا کو پیار کریں اور اس کی خدمت کریں۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو نمونہ ہمیں خداوند یسوع مسیح سے لینا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کی جو ہماری دوسری تلاوت ہے جو عبرانیوں کے نام خط میں سے لی گئی ہے، اس میں مقدس پولس رسول لکھتے ہیں، اور خدا سے ملکی صادق کے رتبہ کا کاہن اعظم کہلایا۔ یہ ہے اس فرما برداری کا نتیجہ، اس فرما برداری کا انعام۔ اسی طرح سے اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی تقلید کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا انعام ہے، یہ ہم آج کی انجیل میں دیکھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ میرے عزیزو، ہم سب کے لیے آج کی جو تلاوتیں ہیں اور جو ابھی ہم نے غور و خوض کیا ہے، دھیان و گیان کیا ہے، ہم سب کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ہم سب کے لیے اس میں یہ پیغام ہے، ہمیں اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے اندر جو میں ہے اس کو مجھے ختم کرنا ہے، مجھے دوسروں کو پیار کرنا ہے، دوسروں کی خدمت کرنی ہے۔ خدا ہم سب کو خداوند یسوع مسیح کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی خدا کے حضور میں عزت پا سکیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی یہ باعث برکت بنے۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر آمین ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ گاڈ بلیس یو آل۔